مولانا فضل الرحمان کے وزیر اعظم پر تنقیدی نشتر، غازی فیصل خالد کی قانونی جنگ لڑنے کا بھی اعلان۔ ڈیرہ پولیس کا اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے گرینڈ آپریشن جاری، بھاری مقدار میں پیٹرولیم مصنوعات اور موبائل فون قبضہ پولیس کر کے کسٹم حکام کے حوالے کر دیے۔ تحریک لبیک ڈیرہ ڈویژن کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی، حافظ فیصل خالد کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب۔ ڈیرہ پولیس کی کاوشوں سے شہر کے مختلف مقامات پر رنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیاحتی مقام شیخ بدین پر ٹورازم کیمپ کا آغاز کر دیا گیا۔ السلام علیکم، اعتدال نیوز کے ساتھ میں ہوں نعمان بھٹا۔ ہیڈ لائن آپ نے ملاحظہ کیا ہے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ موجودہ سلیکٹڈ اور لاڈلے وزیر اعظم کے متعلق ہماری جماعت اپنے موقف پر قائم ہے، جس کا آج تمام سیاسی جماعتیں اعتراف کر رہی ہیں۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جامع مسجد ابوبکر صدیق شورکوٹ میں جماعتی عہدیداران کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ختم نبوت کی توہین کرنے والے مرتد کا وکیل اگر امریکہ ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی غازی فیصل خالد کی وکالت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 7 ستمبر کو پشاور میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے حوالے سے JUI ایک بڑی پریس کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ ڈیرہ پولیس کا اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ مختلف ناکہ بندیوں پر سخت چیکنگ کے دوران 3150 عدد موبائل، 2070 عدد چارجر اور 1000 لیٹر ڈیزل قبضہ پولیس کر کے کسٹم حکام کے حوالے کر دیے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان تحریک لبیک کے زیر اہتمام گلوٹی کے مقام پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شرکاء کا کہنا تھا کہ حافظ فیصل خالد کو فوری رہا کیا جائے۔ شرکاء نے بینر بھی اٹھا رکھے تھے جس پر ختم نبوت زندہ باد اور حافظ فیصل خالد کے حق میں نعرے درج تھے۔ یاد رہے گزشتہ دنوں حافظ فیصل خالد نامی نوجوان نے کمرہ عدالت میں جج کے سامنے ایک شخص کو قتل کیا تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا الزام تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں آل پاکستان پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین مسرت اعجاز اور ممبر قومی اسمبلی علی خان وزیر سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اس شعبے کے فروغ کے لیے حکومت بھی پراپرٹی ڈیلر کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ صدر صاحب کو ان پہ اعتماد ہے اور ہمارا ادھر ہی جو صوبائی حکومت نے 13 جولائی کو 2013 لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں جو ترمیم کی ہے وہ اپنے KPK کے عوام کے خلاف مکمل لوٹ مار کا سازش ہے۔ اس میں عمران خان بھی وزیر اعظم پاکستان انوال ہے، اس میں صوبائی وزیر اعلیٰ محمود خان انوال ہے، اس میں وہ لوگ بھی انوال ہے جنہوں نے اسمبلی میں اس قرارداد میں ترمیم کو ووٹ دی ہے۔ ضلعی پولیس سربراہ کے احکامات کی روشنی میں انچارج ٹریفک پولیس کی زیر نگرانی شہر کے مختلف فٹ پاتھ سگنل پوائنٹ پر رنگ کرنے کا کام جاری ہے، جس سے شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے ساتھ ساتھ عوام کو ٹریفک کی قوانین کی آگاہی اور سیف ڈرائیونگ میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ حکومت پاکستان کے جاری کردہ احکامات کی روشنی میں 8 اگست کو ملک بھر میں سیاحتی مقامات کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت ڈیرہ اسماعیل خان کے سیاحتی مقام شیخ بدین پر ٹورازم کیمپ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں موسم کی صورتحال۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 اور کم سے کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں گرمی کی شدت برقرار۔
محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 52% رہے گا۔ رواں ہفتہ بارشوں کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید 24 گھنٹے دنیا بھر اور علاقائی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے www.اعتدال.com.pk۔